صحابہ آپ کے تعلیم کے حلقوں میں باادب بیٹھتے تھے. آج ہماری مسجد میں تعلیم ہے, ہمارے گھروں میں تعلیم ہے, مستورات کے لیے ہفتہ واری تعلیم ہے, اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمارا تعلیم کا کیا حال ہے؟ ایسے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں. ہم مسجدوں میں نماز سے پہلے ان آلات میں, نماز کے بعد ان آلات میں. سچ بتاؤ, ہماری نماز منہ پہ نہیں ماری گئی تو کہاں ماری گئی؟ ہم نے نماز پڑھی ہے, نماز منہ پہ مار دی گئی, نماز ادھر گری ہے اور نماز بددعا دے رہی ہے. اے اللہ, اس کے فلاں سبب کی وجہ سے اس نے مجھے برباد کیا, تو بھی اس کے فلاں سبب کو برباد کر دے. دکان ہے, تجارت ہے, کھیتی باڑی ہے, عہدہ ہے, ڈگری ہے, نوکری ہے, یہ آلات ہیں. محنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مرد محنت کرے تو مرد کا ایمان بنے. کوئی بہن, کوئی ماں, کوئی بچی وہ ایمان کی محنت کرے تو اس کا ایمان بنے. امت کے تینوں طبقے پر ذمہ داری بیک وقت ہے, مرد, عورت اور بچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا, عمر, قبر میں فرشتے آئیں گے, یہ سوال کریں گے, من ربک یا عمر, سوال کریں گے تو تم کہو گے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. فمن ربکما, تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے ایک دوسرے سے کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, عمر ہم سے قبر میں سوال کرنے آیا یا ہم عمر سے سوال کرنے آئے؟ یہ ایمان کا کمال کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, ایمان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں, مسجد میں ایمان کے تذکرے کرتا ہوں, مسجد میں اللہ کی بڑائی آخرت کے تذکرے کرتا ہوں, اس سے میرا ایمان بڑھتا ہے. اپنی نگرانی میں صحابہ کو ایمان کی محنت میں لگایا. آج مسلمان اس محنت کو پوچھتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لائے. آدمی نہیں جانتا ہو تو پوچھ لے, نہیں معلوم ہے تو سمجھ لے. اپنے آپ کو کامل اور مکمل کیوں سمجھے ہم؟ اب حیات الصحابہ اٹھا کے دیکھو, تیسری جلد کے اندر لگاتار ایمان کے حلقے, مجالس الایمان, نماز کے اعمال, مسجد میں اعمال, لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها, مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی, اس میں کیا اعمال کرتے تھے؟ میرے محترم بزرگوں, ذرا ایک ایک چیز پر غور کرتے چلے جاؤ. اللہ کے ذکر کے حلقے, مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کے حلقے, مسجد میں دعاؤں کے حلقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, لوگ دعاؤں میں لگے تھے. ہماری طرح نہیں, ہماری تو نگاہیں چیزوں کی طرف اور ہاتھ ہم ہلا رہے ہیں اور یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کوئی قرضہ دیا تھا ان سے وصول کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور وہاں صحابہ اللہ سے گریہ وزاری میں, آپ نے فرمایا یہ اچھا کام ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو قبول کرے, اللہ چاہے تو نہ قبول کرے. ایک حلقہ تھا جہاں سیکھنا سکھانا, تعلیم کے حلقے, قرآن کا سیکھنا. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سیکھنے سکھانے والا یعنی معلم بنا کر بھیجا ہے, اس لیے میں اس حلقے میں بیٹھا. آپ خود تعلیم کے حلقے میں بیٹھے. جنہوں نے پتھر مارے, 3 میل دوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قبیلے ثقیف کے لوگ, طائف کے لوگ, ان لوگوں نے پتھر مارا, 3 میل دوڑایا. آنکھ کے خون نکلے, جوتے خون میں آلود ہو گئے. اتنی تکلیف ہوئی آپ کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. لیکن یہی لوگ جب آئے تو آپ نے کہا ان کو مسجدوں میں قیام کراؤ, لیکون ارق قلوبہم, تاکہ مسجد میں رہنے سے دل نرم ہو جائے. دن بھر دنیا کی بکواس, غلط باتیں, جھوٹ باتیں, دھوکے کی باتیں, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے, سنی سنائی بات آگے نقل کر دے. ان باتوں سے ہمارے دل میں کتنی اندھیری, کتنی ظلمت اور کتنی اس کے اندر برائی پیدا ہو گئی. انصاف کی بات تو یہ ہے, جتنی دیر ہم نے ان ظلمت کے ماحول میں لگایا, نورانی ماحول میں, فرشتوں کے ماحول میں, اللہ کی رحمت کے آغوش میں, مسجد کے اندر اتنا وقت لگائے. خوشامد کرنا آ جائے مسلمان کو مسلمان کی. اللہ نے فیصلہ کن بات سنائی, ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں.
مسجدیں دعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں بددعائیں دیتی ہیں جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ ایک بڑے مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ ٹرسٹی لوگ مسجد کو تالے کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا کہ مسجد میں دنیا آ گئی، قیمتی قالین ہے، قیمتی گھڑیاں ہیں، قیمتی مشینیں ہیں، تو مسجد کو تالے لگ رہے۔ اور مسجد نبوی میں تو 9 سال چراغ نہیں جلا ہے۔ آپ سوچو، سب کام میں مشغول تھے، حالانکہ چراغ کو کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی اجنبی چیز تو تھی نہیں۔ ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کا کچھ گوشت کا کام تھا، اس میں جو چربی بچی، ان کے خیال میں آیا ارے بھائی اس سے چربی سے ایک چراغ بن سکتا ہے اور مسجد میں روشنی ہو جائے گی۔ نئے آنے والے کو خیال آیا، اور وہ بھی بہت سادہ سیدھا۔ صحابہ کا مزاج تھا، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، ایمان میں با کمال ایمان والے صحابہ مسجد ایمان کے حلقے لگاتے تھے، اور آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہم ایمان کے حلقے نہیں لگا رہے۔ بات یہ ہے میرے دوستوں، اگر ہمارا عملہ اور سارے مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جائیں، پھر آپ دیکھو جب مسلمان کا تعلق مسجد اور اعمال مساجد سے ہو جائے گا تو جس طرح مسجدوں کی قرآن کی حفاظت اللہ کریں گے، ایسے مسلمان اور ایمان والوں کی حفاظت اللہ کریں گے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، مسلمان کے سینے میں قرآن آئے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آج قرآن کا پڑھنا صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، اور جب نماز صحیح نہیں تو سچ بتاؤ نماز بد دعا کرے، مسجدیں بد دعا کرے، پھر مسلمان کی بربادی ہو نہ ہو۔ کتنے علاقے ایسے ہیں مسجدیں ہیں ویران ہو گئی بستیاں۔ اس لیے ہر مسلمان کی روزانہ کی ذمہ داری ہے یہ ایمان کی غذا لے، ایمان کی محنت میں لگے، اور یہ بات اچھے سے سمجھ لے، اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو ایمان کے حلقوں میں نہیں بٹھایا تو ہمارے گھر کے ماحول میں ظاہر میں چاہے اعمال ہوں گے، لیکن آپ کے ہٹتے ہی وہ کام ہوں گے کہ آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا تعلق مسجد سے جوڑا، تمام صحابہ کا تعلق اعمال مساجد سے جوڑا۔ ایک چھوٹی سی حاجت آئے تو مسجد کو آتے تھے، پیٹ میں درد ہے تو مسجد کو ہے، ذرا تیز آندھی چلی تو مسجد کو ہے، ذرا موسم بدلا تو مسجد کو ہے۔ صحابہ کی اولاد کا تک یہ مزاج بنا ہوا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اور سب سے زیادہ آپ نے جو وقت دیا ہے وہ انفرادی دعوت میں دیا ہے۔ آپ دیکھ لو، مکہ مکرمہ میں انفرادی دعوت، مدینہ منورہ میں انفرادی دعوت۔ اللہ کے نبی کو، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بندوں کی ہدایت کی شروع میں طلب ہوتی ہے۔ جب محنت شروع کرتے ہیں اللہ کے بندوں کی، اپنی قوم اپنی امت کی ہدایت کی طلب ہوتی ہے، لیکن یہ طلب بڑھتے 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 محنت کرتے کرتے امت کی بے دینی کو دیکھ دیکھ کر اتنی تکلیف بڑھتی ہے، حریص ہو جاتے ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک بندے کی ہدایت، ایک ایک بندے کی ہدایت مطلوب ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شریف ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، بازار میں زور سے آواز نہیں کرتے، بازار میں یوں نہیں پھرا کرتے، کسی غرض کی وجہ سے دعوت کے لیے، گشتوں کے لیے آپ جاتے ہیں۔ ایک صاحب آئے بڑے پہلوان، انہوں نے آ کر کہا اجی آپ سے مجھے مقابلہ کرنا ہے، میں پہلوان ہوں، کشتی لڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا کام نہیں ہوتا، شریف لوگ یہ سب کام نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی نہیں نہیں مجھے تو لڑنا ہے۔ وہ بہت پہلوان، غالباً 40 پہلوانوں کی طاقت رکھنے والا، یعنی اس کے مقابلے پہ سینکڑوں ٹک نہیں پائے، ایسا پہلوان۔ کہا جی آپ سے مقابلہ؟ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ سب کام ہم نہیں کرتے۔ وہ اصرار کرے، آپ نے منع کیا۔ اس نے کہا اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑ دو گے نا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ بس اتنے بڑے نبی اپنے مقام سے نیچے اترے، ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ چھوٹا کام بھی میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا آئیے مقابلے پر۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ ایک آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہاتھ پکڑا، ایک جھٹکا دیا تو زمین پر گر گیا۔
اس نے کہا آپ تو مجھے سنبھلنے بھی نہیں دیے اور آپ نے اتنی جلدی مجھے گرا دیا. کہا اچھا بھائی دوبارہ آ جاؤ. دیکھو یہ چھوٹا کام بھی نیچے اتر کر رہے ہیں کیونکہ ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لڑنا مقصود نہیں ہے, بڑائی جتانا مقصود نہیں ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کہو تو شروع کروں گا. اس نے ہاتھ دیا, کہا شروع کیجئے. ایک جھٹکا دیا پھر نیچے. ابھی آپ تو سنبھلنے ہی نہیں دیتے. کہا بھائی میں نے تھوڑی کہا, آپ تو تم نے کہا تھا. اچھا اب تم شروع کرنا. اس نے لگایا طاقت. کہا اچھا ٹھیک ہے اب شروع کیجئے. آپ نے پھر جھٹکا دیا تو تیسری مرتبہ میں ایسا گرا کہ پیٹھ زمین پر, ہاتھ پاؤں ایسے آسمان کی طرف, وہیں سے چیخ کر کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ آپ نے جو مجھے نیچے گرایا ہے وہ اللہ کی طاقت سے مجھے نیچے گرایا ہے, اس لیے کہ میں اتنا پہلوان ہوں, میرے مقابلے پر کوئی طاقتور بھی ٹک نہیں پاتا. ایک ایک انسان کی ہدایت. اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری انذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں کو بھی تو سمجھا دو. آپ نے حضرت علی سے, جو چھوٹے سے بچے تھے تقریباً 8 سال کی عمر میں اسلام میں آ گئے, 8 سال کی عمر میں آپ نے ان کو دعوت دی. کہنے لگے ابا کو بتاؤں. آپ نے کہا نہیں ابا کو ابھی مت بتانا, ابھی رات کو میرے پاس قیام کر لے. صبح اٹھے, کہنے لگے میرے بات سمجھ میں آ گئی, میں گواہی دیتا ہوں. سب پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. چھوٹے سے بچے آ گئے. آپ نے کہا علی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, جاؤ رشتہ داروں کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ کی پھوپھیاں, آپ کی بہنیں, سب کو بلایا, سب کو بلایا. اور حضرت علی کے ذمہ خدمت لگی. سوچی دعوت نہیں دی بلکہ کہا کھانا پکاؤ. لیکن کتنا کہ 14 چھٹاک, جانتے ہیں چھٹاک, 14 چھٹاک 700 گرام کے لگ بھگ, 14 چھٹاک. حضرت علی کہنے لگے ایک ایک ایسا پہلوان اور بہادر تھا کہ اگر اس کو اکھا بکرا دے دیں گے نا تو وہ سارا اکیلا ہی کھا جائے گا. لیکن ماننا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے, عقل نہیں لڑانی ہے, تجربہ نہیں کرنا. اطاعت ہی ہدایت کا سبب ہے اور اطاعت ہی اجتماعیت کا سبب ہے. ہر حال میں سننا, ہر حال میں ماننا. سب نیت کرو ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے انشاءاللہ. ارے آپ لوگ گھبرا گئے لگ رہا, گرمی سے گھبرا گئے. ارے مانو گے, اللہ کے نبی کی بات مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 چھٹاک گوشت بنا لیا اور ایک پیالہ پانی. حضرت علی کہنے لگے ایک پیالہ پانی تو ایک ہی آدمی پی جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کی بات مانی, سب کو بلا لیا. اب سب آ گئے. آپ نے کہا بھائی ان کے سامنے گوشت رکھ دو. اب سب کھانے لگے, بڑے شوقین تھے, کھاتے رہے. ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے, مہمان کا اکرام ہاتھ سے کر دیا, اب مہمان کا اکرام زبان سے کرو. اب کہو بھائی اور لے لو اور کھا لو. آپ ان کو کہتے رہے اور وہ لوگ کھاتے رہے, بڑے شوق سے کھاتے رہے, بڑی دیر تک کھاتے رہے. سب نے کہا پیٹ بھر گیا. کہا پھر پانی دے دو علی. سب کو پانی دیا, سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. حضرت علی کہنے لگے میں غور سے دیکھنے لگا تو گوشت پر ایسے لگ رہا تھا کسی نے انگلی سے لے کے چکھا بھی نہ ہو, اتنا بھی کم نہیں ہوا. پانی میں ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا, اتنی برکت. آپ نے فرمایا لو دیکھا اللہ کی طرف سے میرے لیے معجزہ. پیچھے کوئی بیٹھا تھا بد نصیب, اس نے کہا ہاں ہاں آپ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے, ہم نے آپ کا جادو دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں وہ ابو لہب تھا. اللہ کی قدرت. رشتہ داروں کو سمجھا رہے ہیں, ایک ایک آدمی کی فکر کر رہے ہیں. مہمان آئے تو اس کا اکرام کر رہے ہیں. مدینے پاک کا ماحول تو دیکھو, اگر بچے کے برابر جو کھانا اٹھا کے رکھے ہیں, بھوک لگے گی مانگے گا, اس کو کھانا کھلائیں گے. وہ بچے کے بقدر کھانا, اگر مہمان آ جائے اس کو بہلا پھسلا کے سلا دیا اور آنے والے مہمان کو کھلا دیا. یہ ماحول مدینے کا بنا ہوا ہے. مدینے میں جماعتیں آئے تو مدینے والے ان کو لیں,
ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہم بڑے اچھی مثال دے کر سمجھا رہے تھے. جیسے ایک جانور ہوتا ہے گو، اس کو عربی میں دب کہتے ہیں، وہ بل میں ہوتا ہے. شکاری جب اس کا شکار کرے تو اس پہ پانی ڈال دے تو گو باہر آ جائے. حضرت نے فرمایا جیسے گو کے بل میں پانی ڈالنے سے گو باہر آ جائے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں، باہر نکل آئے، ایسے ہر مسلمان کے گھر میں مسورات جماعت داخل کر دی جائے تو ارتداد اور جہالت کو مسلمانوں کے گھر کے باہر آنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سب نیت کرو ہم مہمان کا اکرام کریں گے انشاءاللہ. اپنے مسجدوں میں جماعتوں کا استقبال، اپنے گھروں میں جماعتوں کا استقبال کون کون کرے گا بولو؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. جس شوق سے آپ بات لے رہے ہو نا، بس یہ عزائم کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو نمونہ بنانا. مسجد میں جب اعمال قائم ہوں گے پھر مسجدوں کے راستے سے گھروں میں اعمال قائم ہوں گے. جیسے مسجدیں آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتی ہے، ایسے گھروں میں اعمال کر کے دیکھو ہمارے گھر بھی آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکیں گے. اپنے گھر میں اعمال کے قائم کرنے کا راستہ پہلے اپنی مسجدوں کو ہر مسلمان وقت دینے والا بن، ہر مسلمان کی خوشامد کرو. گھر گھر کے بالغ مرد سے ملنا، تشکیلی ملاقات کرنا، اور گناہوں کے اڈے کھیل کے میدان غفلت کی جگہ وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر لانا. حضرت ابھی ایک ملک کی کارگزاری سن رہے تھے، ایک مسجد والوں کو پوچھا آپ کے یہاں آبادی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 وقت ہوتی ہے اور ہمارا ارادہ رات دن آبادی کا ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد کے اطراف میں 11 گناہوں کے اڈے تھے، چند مہینوں کی محنت پر سارے گناہوں کے اڈے ختم ہو گئے، بلکہ ایک شراب کا اڈا وہاں قرآن پاک کا مکتب بن گیا. ارے تو خوش نصیب آدمی کرے گا جو مسجد کو وقت دے گا. کوئی نہ دے وقت میں دوں گا، ایسے کون ارادہ کرتا ہے؟ کوئی نہ دے میں دوں گا انشاءاللہ وقت. سارا مجمع نیت کرے، اپنی مسجدوں کو وقت دے، اپنی مسجد کو آباد کرے، اپنی مسجد کو نمونہ بنائے. آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی ہو، جماعتوں میں جو لوگ نکلے ان کے گھر والوں کی نصرت ہو. آپ مدینے کے اندر دیکھو کیسا صاف ستھرا ماحول ہے. حضرت جعفر اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچ گئے. 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ لپٹ گئے، عبداللہ، عون اور محمد. 3 چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ گئے. اے بیٹا یہ کام مت کرو، تم لوگ بیٹھ جاؤ. ان کو منع کر دو بھائی، یہ سب کام نہیں کرتے، یہ شیطان خیر کا کام بتائے گا اور تمہارا نقصان کرائے گا. ان کو معلوم نہیں ہے، بچوں کو معصوم ہے، ان کو بٹھا دو. بہت دھیان سے سننا بات کو، کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے. ہر مجلس میں جو بات آ رہی ہے اس کو اچھے سے لینا ہے، سمجھنا ہے اور نیت ارادے کرنا ہے. جو تقاضے ہم پر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. ایک تقاضا یہ ہے ہماری مسجدوں کو رات دن آباد کرنا. کیوں بھائی کرو گے؟ خوش نصیب ہوگا وہ ساتھی، وہ بندہ، وہ مسلمان، وہ جوان، وہ نوجوان جو نظام الدین کی اس بات کو، جو صحابہ کی ترتیب ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ بھئی مسجدوں کو آباد کرو. اگر جی پہ لے کے آپ اکیلے تیار ہو جاؤ اور اکیلے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ شخص خوش نصیب بنے گا. عملہ اللہ اس کو دیں گے اور اس کی مسجد نمونہ بنے گی اور رات دن اس کی مسجدیں آباد ہو جائے گی. تو بھئی اس کے لیے سب تیار ہیں؟ اپنی مسجد کو رات دن آباد کرنا ہے. یہی ترتیب بناؤ، اپنی مسجدوں کو لے کر بیٹھو، ان سے وقت مانگو. بتاؤ بھائی 10 سے 12 رات کو کون دے، 12 سے 2 رات کو کون دے، 2 سے 4 کون دے. ایسے مسلمان ہیں رات کو 12 بجے دکان بند کرتے ہیں، 1 بجے کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، 2 بجے رات کو سوتے ہیں. اگر ان سے کہو تو یہ اپنی کوشش اور قربانی سے آپ کو مسجد کا وقت دیں گے. ایسے کام کرنے والے مسلمان ہیں، ایسے دعوت اور عبادت میں لگے ہوئے مسلمان ہیں کہ اپنے راحت آرام کو قربان کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے رات کو 6 بجے تک سوتا تھا، اب آپ لوگوں نے تشکیل کی ہے، اب 4 بجے تک سوؤں گا اور 4 بجے سے 6 بجے تک 2 گھنٹہ مسجد آباد کروں. اور آپ کے ارادے پر، ارے آپ کے 8 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اللہ 6 گھنٹے میں نیند پوری کر دیں گے اور وہ 2 گھنٹہ آپ زائد دو گے، اب روح کو سکون ملے گا. خوش نصیب اور سعادت مند بننے کے لیے اپنے ذمے کام لیا جاتا ہے. مسجدوں کو آباد کرنا یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں، جو ایمان میں کمال والے ہوں گے وہی مسجد کو آباد کریں گے. جن کا آخرت پہ یقین ہوگا، قیامت میں اللہ اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ
آپ کے پڑوسی کون ہوں گے؟ کہاں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کم سے کم 1 پارہ تلاوت روزانہ کرے. حافظ قرآن 3 پارے تلاوت کرے. صحابہ ہاتھ میں قرآن لیتے تھے، دل لرز جاتا تھا، کانپ اٹھتا تھا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اللہ کی عظمت سے دل بھر جاتا تھا. اس قرآن کو لے کے آنکھوں سے لگاتے چومتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ جو ہمارے مقدر کی ہدایت ہے ہمیں نصیب فرما دے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مسلمان کے مقدر کی ہدایت قرآن میں ہے. دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے. ہر انسان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. کہ بھائی کرو گے ایسا؟ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے آج ہی سے ہم اس کی فکر کریں، ترتیب بنائیں. یہاں ہمارے علماء بھی ہیں، یہاں ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں، مسجد کے لوگ بھی ہیں. اس کی ترتیب بن جائے، ہر عالم مسجد کو وقت دے. ہمارے حضرت نے مثال دی، ڈاکٹر جب بیمار کے پاس جائے تو بیماری بھی کھلے اور دوا بھی سمجھ میں آئے، علاج بھی سمجھ میں آئے. جب ہمارے علماء عوام کے پاس جائیں گے، ان کے جہل کا مشاہدہ کریں گے تو اب ان کے اندر اس علم کو پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو. اب یہ خوشخبری سنائیں گے، گھر سے وضو کر کے چلو گے تمہیں اللہ حرم پاک جانے کا ثواب دیں گے. حالانکہ تم اپنے محلے میں ہو اور تم اپنے گھر سے وضو کر کے اپنی مسجد جا رہے ہو اور تمہیں ایسے ثواب مل رہا ہے جیسے احرام باندھ کر حرم پاک جا رہے ہو. کون کون نیت کرتا ہے گھر سے وضو کر کے جائیں گے؟ ہاں، یہ جو مسجدوں کے وضو خانے ہوتے ہیں نا وہ تو مسافرین کے لیے ہوتے تھے. مسجد کا ماحول ہمارے علماء کی خوشامد کریں اور علماء کے پاس عوام بیٹھے. علماء اور عوام کا تعلق بیٹھ گیا تو پھر دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. اور علماء کو عوام سے دور کرنا اس لیے ہے تاکہ دین علماء کی ذات تک محدود رہے، کتابوں میں مدرسوں میں رہ جائے اور عوام جاہل بنتے چلی جائے. آپ دیکھو تجارت کی منڈیاں ہیں لوگوں کے پاس، تجارت کا علم نہیں ہے، جھوٹ ہے، سود ہے، دھوکہ ہے. بازار میں ہے ساری چیزیں بک رہی ہے، جھوٹ کے ساتھ بک رہی ہے. دھوکہ دینے کو کمال اور چالاکی اور عقل مند سمجھ رہے لوگ. صاحب ایسا کمال کر دیتا ہے، یہ تو اچھے اچھے گاہک کو پٹا لیتا ہے. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے اور شہداء کے ساتھ ہے. اور جو ناپ تول میں کمی کرے وہ کانٹا اس کے حلق میں اٹکے گا. کلمہ پڑھنا چاہے گا، کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارے مزدور مزدوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھکاوٹ کے دور ہونے سے پہلے روزانہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. ابھی حلال کمائی کے اندر روزانہ مغفرت کے ساتھ ہے. وہ تو علماء کے پاس بیٹھو گے، مسائل سیکھو گے، تب سمجھ میں آئے گا ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی. ایک بڑے عالم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں بمبئی میں آئے. بمبئی کے ایک بڑے تاجر نے ان سے مشورہ کیا، روزانہ لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی ہے، حضرت بتائیے یہ کاروبار کروں. حضرت نے کہا اس کا نقشہ بتاؤ. جب بتایا تو حضرت نے صرف اتنا کہا کہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا، حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس تاجر نے جو دیندار تھا اس نے کہا حضرت جب ایک عالم کو مناسب معلوم نہیں ہوتا تو میں ایسے لاکھوں کی کمائی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو علماء کی صحبت میں رہنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت یقین کیا کرو. کوشش کریں گے سب کہ ہمارے علماء کی خوشامد کریں گے. ہماری مسجدوں میں علماء بھی ہو، ہماری مسجد میں عوام بھی ہو، علماء اور عوام کا اختلاط ہو. کرو گے کوشش؟ مسجد کے ماحول میں لاؤ، لاتے لاتے فریضہ ادا کرو. حضرت خالد نے جراجہ کو جنگ کے میدان میں دعوت دی، ہم تو اس سے لڑنے نہیں آئے، تجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا دہکتی ہوئی آگ ہے، بغیر ایمان کے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے. اتنی دیر کے اندر وہ مان لیا. جب دائی مجاہدے پر ہو، دائی پابندی پر ہو، دائی قربانی پر ہو تو مدعو کے دل میں اللہ ہدایت اتار دیتے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسان کے تھکنے سے زمین نرم ہوتی ہے، دائی کے تھکنے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا مجمع جو لاکھوں کا مجمع دھیان سے بات سن رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعتوں نے قربانی دی ہے. مسجد کی جماعتیں رات دن تھکی ہے، 12 بجے تک اور رات کو 2 بجے تک جاگے ہیں، تھک کے چور ہو جاتے تھے، کھانا بھی نہیں کھائے ہیں، آرام بھی نہیں کیے ہیں، کمائی کے نقشوں کو قربان کیا ہے، تب جا کے یہ مجمع یہاں آیا ہے. ایسے نہیں آتا. جو آپ سکون سے سن رہے ہو ان کی قربانی کا اثر ہے.
آپ سب نیت کرو, جتنوں کو وصول کر کے لائے ہیں یہیں بیٹھ کے ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. ہماری مسجد کا نقشہ یہی بن جائے اور یہاں تخت پہ لا کے آپ نام پرچہ دے دو, یہ میری فلاں حلقے کی فلاں مسجد ہے بھائی, یہ ہمارے خار حلقے کی ہے, یہ فلاں حلقے کی مسجد ہے, یہ فلاں مسجد کے ساتھی ہیں, ان کا یہ نام ہے, یہ روزانہ صبح 10 بجے تک, فجر سے لے کے 10 بجے تک, کوئی 10 بجے سے لے کے ظہر تک, کوئی ظہر سے لے کے مغرب تک, کوئی عصر سے لے کے عشاء تک, کوئی مغرب سے لے کے رات کو 12 بجے تک. اس طرح کی ترتیب بن جائے کہ پوری رات آبادی کی محنت ہو جائے. کیوں بھائی بناؤ گے ایسے؟ بس حضرت کے جانے سے پہلے ہماری 100% مسجد ہے, کل تک کے موقع ہے آپ کو, اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھو, ان کی ترتیب بنا کر یہی پرچے دے دو کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو رات دن آباد کریں گے. ارے کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ سچا ارادہ کرو. کون کون ساتھ دے گا؟ سب ساتھ دیں گے. اب اس کو اپنی مسجدوں کو لے کے بیٹھنا. ایک ترتیب یہ, ہماری مسجد کے راستے سے 100% مسلمانوں کے گھر میں اعمال قائم ہوں. کیسے ہوں گے؟ جب ان کو مسجد کے ماحول میں لاؤ, تعلیم میں بٹھاؤ, تعلیم کے بعد ان کو لے کر الگ بیٹھو, اب ان کی تشکیل کرو, خروج کی ساری تشکیل 3 دن سے لے کے بیرون 5 ماہ تک, علماء ہے تو پہلے سال سے لے کے تیسرے سال تک اس کی ترتیب بناؤ, ایک ماحول بنتا چلا جائے تشکیل کا. دوسرا کام, اپنے ان سارے لوگوں کو روزانہ مسجدوں کو وقت دینے کے لیے تیار کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تم تشکیل تو کرتے ہو لیکن وصول نہیں کرتے. ارے بولو کیا کرتے ہو؟ بولو نا. تشکیل تو کرتے ہو لیکن اب وصول کی کیا ترتیب ہوگی؟ آپ نے کہا بھائی ہماری مسجد کے اندر رات کو 11 سے لے کے 1 بجے تک کوئی ساتھی نہیں وقت دے رہا, آپ بتاؤ یار. تو یہ 4 کو لے کے بیٹھے, ان چاروں نے کہا ہم تیار ہیں, چاروں کا نام لکھو, ان کا نمبر پتہ لکھ لو اور ان کو 11-12 بجے کے پہلے ان کو تیار کر دو. آپ نے ارادہ کیا تھا 11 بجے مسجد کو آئیں گے, چلیے ہم آپ کو 10:30 بجے اسی لیے لینے کے لیے آ گئے, آپ جلدی سے تیار ہو جائیں. وہ کہے کچھ کام تقاضا ہے, ہاں آپ پورا کر لو, ہم انتظار کرتے ہیں, 11 بجے لے کے مسجد میں آ جاؤ. اب 11 سے 1 بجے تک جو مسجد خالی تھی وہ بھی آباد ہو جائے گی. وہ تو جی پر لینا پڑے گا, جیسے صحابہ نے لیا. آدھی رات آدھا دن مسجد نبی کو دیتے تھے, 4 مہینے سال کے مسجد کو, 4 مہینے پھرنے کو, 2 مہینے مسجد کو, 2 مہینے حلال کمائی کو اور 2 مہینے اپنے گھر والوں. قربانی تو دیکھو صحابہ کی. مسجدوں کو آباد کرنا, اس کے لیے ایک ترتیب بناؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل, مسجد کے لیے تشکیل. اب گھر کے 5 عمل سمجھاؤ. اب ہر مسلمان کو مستورات کے کام کی 3 باتیں ضرور بتاؤ. ارے بتاؤ گے؟ دیکھو بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. ہر مسلمان کو 3 بات مستورات کے کام کے متعلق بتاؤ. ہر ایک کو کہو 3 مہینے 3 دن آپ کو نکلنا ہے. جو جماعت جا رہی ہے اور معلوم ہے یہ 2 مہینے کی جماعت ہے, دوسری مرتبہ مردوں کی جماعت جا رہی, اب ان کو کہو آئندہ مہینے میں آپ کو 3 دن کی مستورات جماعت بنانی ہے. جب روانگی کی بات کرے سمجھاؤ, واپس آئے پھر ان کو سمجھاؤ. اب ان کی ترتیب بناؤ. 1 مہینہ محنت کر کے جتنے جماعت میں مرد گئے تھے اب 2 جماعت بنا لو بھائی, 5 کی, اور یہ 5 جوڑے اب اگلے مہینے مستورات کی جماعت بنائے. ایک تو مستورات کے خروج کو سمجھاؤ. جوان بچیاں اپنی بہت دھیان سے سننا, بہت دھیان سے سننا میرے بزرگوں. ہماری جوان بچیاں آج جو بربادی کے رخ پر ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ چند جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. ان بچیوں کو 3 مہینے 3 دن ان کی والدہ کے ساتھ لے کے نکلو. 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے 10 دن لگواؤ. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے اگر ان کا عشرہ 2-3 بار لگ گیا, یہ بچی خاندان کو بدلنے کے ذریعہ بنے گی. اللہ کی اطاعت کرے گی, اپنے شوہر کی خدمت اطاعت کرے گی, اپنے شوہر کے گھر والوں کو جنتی ماحول بنا کر دے گی. گھر جنت کا باغ بن جائے گا. ایک تو خروج. دوسرے, ہر مسلمان کو اس پر تیار کرو, مسجد کے ماحول میں لا کر ہمارے گھر کے اندر مستورات جماعت آئے. دیکھو اس بات کو بہت اچھے سے ہم سب محفوظ کرنے میرے بزرگوں. چاہے ہم شب گزاری میں لے جائیں, چاہے ہم ماہانہ جوڑ میں لے جائیں, چاہے 6 مہینے کا قدیمات کا جوڑ ہوتا ہے, چاہے اس قسم کا اجتماع ہوتا ہے, بس یہ عادت بنانا ہے ہر مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لا کر پوری بات سمجھانا ہے. کیوں بھائی ایسے ہی کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو گے؟ ارے جس مسلمان کو ملو کہاں لاؤ گے؟ مسجد کے ماحول میں لاؤ. چاہے تشکیلی ملاقات ہو, چاہے گناہوں کے اڈوں سے اٹھاؤ. کھیل کے میدانوں میں جوان بچے کھیلتے رہتے ہیں, آپ خوشامد کر کے ان کو لے آؤ, گناہوں کے اڈوں سے اٹھاؤ. ایک شراب خانے میں ایک جماعت آئی اندور کی, اور ایسی پیاری جماعت, اس نے آ کر
پردے کے پیچھے آواز لگائی، میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مہربانی کر کے باہر آ جاؤ۔ جو جماعت نے رات کو رویا ہوگا، دن تو تعلیم گھنٹوں کی ہوگی، جنہوں نے اپنا پکایا کھایا ہوگا، ان کا ایک ساتھی اس نے درد سے کہا 7 مسلمان اندر سے باہر آ گئے۔ میرے بزرگوں، ہماری محنت نہ ہونے سے، کل بھی حضرت نے فرمایا نا کہ مسلمان اس کو گناہ نہیں سوچ رہا کہ میری محنت سے جو میری محنت چھوٹی ہے اور وہ مسلمان گناہوں میں پڑے ہیں، ان کو تو گناہ گار سمجھ رہا، اور میں نے محنت چھوڑی تو میں اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ۔ ان میں سے ایک دو جلدی جلدی کہنے لگے، ارے بھائی میری بیوی سے ٹینشن ہو گیا تھا، ارے بھائی میں ابھی آیا اگر تو تھوڑی دیر۔ تو ان میں کا ایک آدمی کہنے لگا، باتیں مت بناؤ، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم توبہ کریں اور طے کرو میں اندر دوبارہ نہیں جائیں گے۔ پردے کے اندر سے اس کے مالک نے آواز دیا، شراب کھانے والے نے، ارے بھائی پیسے دے دے۔ اس نے فون پر موبائل بتایا کہ دیکھو ہمارے فون پر تمہارا پیسہ پیمنٹ ہو گیا۔ اندر نہیں ہے پیسے دینے کے لیے بھی۔ تو کیوں بھائی گناہوں کے اڈوں پر جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ جرات کے ساتھ بولو، ذرا ہمت اور جرات دکھاؤ، جا کے مسلمانوں کی خوشامد کر کے لاؤ۔ اب تشکیل کرو خروج کی، ہر مہینہ 3 دن لگے، تیسرے مہینے 3 دن مستورات میں لگے، اور پھر اپنے گھروں پر مسلمانوں کی جماعت، ہر مسلمان کے گھر پہ مستورات کی جماعت داخل ہو جائے۔ ایک ایک گھر والوں کی خوشامد کرو، یہ کہنا چھوڑ دو یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری مسجد میں نہیں آتا، یہ بولوں نے لوگوں کے دل پھاڑ کے رکھے ہوئے، قریب والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی اپنے مسلک پر عمل کرے، ارے مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کی خوشامد کرنا سیکھو، اس سے محبت کرنا سیکھیں، ان کو خوشامد کر کے ہم مسجد کے ماحول میں لائیں۔ ایسا کرو گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہو کہ اپنے گھر پہ مستورات کی جماعت لو، اور تیسری بات کی یہ فکر کرنا کہ ہر مسلمان کو کہو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی خالہ پھوپھی کو، اپنی نانی دادی کو، اپنی بہن بیٹی بیوی کو، ان کو ہفتہ واری تعلیم میں بھیجو۔ ہر جگہ 20-25 مکان کے درمیان ہفتہ واری تعلیم کا ہونا اہتمام سے بہت ضروری ہے۔ کسی نئے علاقے کے اندر اگر مسلمانوں کے 10-12 گھر ہوں، وہاں بھی شرائط قواعد پورا کرا کے، ان کے ایمان زیادہ خطرے میں ہے، جو مسلم ماحول میں نہیں رہتے ان کے ایمان زیادہ خطرے میں۔ مسجد نہیں، اذان نہیں، نماز نہیں، رابطہ نہیں، کوئی گشت کی جماعت نہیں گئی، اللہ رسول کی بات نہیں سنی، سچ بتاؤ ان کے ایمان کا کیا بنتا ہو؟ جو ہماری ماں بہنیں گھر کے اندر کبھی تعلیم نہیں، کوئی جماعت آئی نہیں، ہفتہ واری تعلیم میں بھی جا کر اللہ رسول کی بات نہ سنے، اس کا دل کتنا سخت ہو جائے۔ گھر کی عورتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، جماعتوں کا استقبال کرتی ہے، ہفتہ واری تعلیم میں جاتی ہے، ایسا ماحول بن جاتا ہے ہر گھر کے اندر اعمال۔ ہماری ذمہ داری ہے مسجد بھی آباد ہو، ہر مسلمان کے گھر اعمال سے بھر جاوے۔ یہ 3 ذمہ داری ہر مسلمان کو سمجھاؤ۔ اسی کے لیے میرے دوستوں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی کے لیے شب گزاری میں اپنی پوری جماعت کو لے جاؤ، اثر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ، اور پوری مسجد کی جماعت، ایک ایک ساتھی کو وصول کرنا سیکھے۔ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مسجد کی جماعت کا تعلق شب گزاری سے۔ اپنا کھانا بستر ساتھ لے جائیں، اثر سے اشراق 6 راتیں ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری ہے، ایک رات اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر میں یہ قربانی دینے والے ساتھیوں کے ساتھ گزارے۔ پہلا گشت تو اپنے محلے میں، دوسرا گشت اپنے پڑوس کے محلے میں، ایک ایک محلہ کر کے سارے محلے میں وہ اعمال زندہ کرو جو اعمال اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد میں زندہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھی ماہانہ جوڑ کی فکر کریں، ہر ماہانہ جوڑ کے حلقے میں تمام مسجد کی جماعت مہینے میں 1 مرتبہ جمع ہو جائے۔ آپ نے تاریخ طے کر دی، اب مسجد کے ماحول میں لا کے اگلے مرتبہ لے جانے کے لیے فکر کرے۔ دعوت دینا کافی نہیں ہے، جب ہم شب گزاری یا ماہانہ جوڑ میں جائیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ خود کرنا اتنا کمال نہیں ہے، اپنے ساتھ عملہ تیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا عملہ تیار کیا تھا۔ اللہ گواہی دے رہے سچے لوگ ہیں، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کھڑے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آواز آئی دیوار کے پیچھے سے کسی آدمی کی، آپ نے کہا جبرائیل جانتے ہو؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آدمی ہے ابو ذر غفاری کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان کے فرشتے ان کو جانتے ہیں. ایسے لوگ تھے، سچے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ تیار ہوئے تھے. آپ نے فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں. صحابہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تعریف کریں. ایسا عملہ بناؤ اپنی مسجد کے اندر. بلکہ ہمارے حضرت کی تو منشا ایسی ہے، بمبئی کی ایک ایک مسجد، ہمارے تھانہ ضلع رائے گڑھ کی ایک ایک مسجد کی جماعت ایسی ہو جائے کہ نظام الدین کا کوئی تقاضا ہے بھائی فلاں ملک کے لیے جماعت بنانی ہے تو مسجدیں کہے ہم اپنی مسجد سے انشاءاللہ ملکوں کے تقاضوں پہ جماعت دے دیں کہ وہ ایسی مسجد بناؤ گے انشاءاللہ. ہم تو مسجدیں پختہ بنا رہے، مسجدوں میں چیزیں ڈال رہے اور محلے کے لوگوں کو لے کے مسجد نہیں آ رہے. ایک ایک ساتھی جی پر لے. اس کے لیے ماہانہ جوڑ میں آنے والے ساتھیوں کی حاضری میں پوچھو کیا محنت کر کے لائے ہو. کوئی کمزور مسجد کم آئی ہے تو مضبوط مسجد کے حوالے کریں، وہ اس پر محنت کر کے اس کو تیار کریں. ایک ایک مسجد کو تیار کرنا. صحابہ کے زمانے میں 9 کے قریب مساجد تھی اور ساری مسجدیں آباد تھی. مسجد نبی کے علاوہ مدینے پاک کے اندر مساجد تھی صحابہ کے محلوں میں، اور وہاں نمازیں ہوتی تھی، آنے والی جماعتوں کا اکرام ہوتا تھا، ماحول دیا جاتا تھا. منتخب احادیث فضائل تبلیغ میں 190 نمبر کی حدیث آپ دیکھو. قبیلہ عبد قیس، بنو عبد قیس آیا، آپ نے ان کو مدینے والوں کے حوالے کیا، مدینے والوں کے پاس رکھا. 1 ہفتے کے بعد بلا کے ان کی کارگزاری لی، کیسے پایا؟ تو مدینے والے کہہ رہے اوہو اللہ کرے مدینے پاک والا ماحول ہمارے پورے بمبئی، ہمارے پورے ملک کا، اور اللہ کرے عالم کا ایسا بن جائے. مدینے والوں کی کارگزاری سنا رہے ہیں قبیلہ بنو عبد قیس. اجی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمیں گھر لے گئے، ہمیں جو ہے بہت عمدہ کھانا کھلایا، نرم بستر پر سلایا، صبح شام رات دن محنت کر کے اللہ کا کلام سکھایا، اور ہمارے یہاں انہوں نے اتنی خدمت کی، اس کے باوجود رات دن محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ان کی سنتیں بھی سکھا ڈالی. آپ اس حدیث کو تفصیل سے دیکھنا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے اعمال پر، ان کی نصرت پر خوش ہو کر جو دعائیں دی ہیں بار بار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما، ان کے اولادوں کے اولادوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. آپ دیکھو تو صحیح، حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آنے والے مہمانوں کا اور آنے والی جماعتوں کا جیسے صحابہ نے کرام کیا اور نصرت کی، جو بھی قیامت تک کرتا رہے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حاصل ہوتا رہے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ حاصل کرائیں گے.